یورپی یونین نے سریواستو گروپ اور انڈین کرونیکلز کے گٹھ جوڑ پر مشتمل ایک ایسے وسیع انڈین نیٹ ورک کا سراغ لگایا ہے جو پچھلے 15 سال سے اقوام متحدہ اور یورپی یونین کو جھانسا دے کر من گھڑت خبروں کے ذریعے پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کر کے عالمی سطح پر بدنام کرنے کی مذموم کوشش کر رہا ہے۔ یورپی یونین میں فیک نیوز کے حوالے سے کام کرنے والے تحقیقاتی ادارے EU ڈس انفو لیب کے مطابق ایک مردہ پروفیسر، کئی غیر فعال تنظیمیں اور 750 جعلی میڈیا آرگنائزیشنز کو 15 سال سے جاری وسیع عالمی ڈس انفارمیشن منصوبے سے پاکستان کو بدنام کرنے اور انڈین مفادات کو فائدہ پہنچانے کے لیے دوبارہ فعال بنایا گیا ہے۔ انڈین کرونیکلز کے نام سے بدھ 9 دسمبر کو جاری ہونے والی اس نئی تحقیق کے مطابق اس منصوبے کے تحت جس شخص پروفیسر لوئس وسوہن کی شناخت کو چرا کر دوبارہ زندہ دکھایا گیا ہے اسے در حقیقت انسانی حقوق کے قوانین کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن وہ سن 2006 میں 92 سال کی عمر میں وفات پا چکے ہیں۔ EU ڈس انفو لیب کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر الیگزینڈر ایل فلپ کے مطابق اس سے قبل انہوں نے ڈس انفارمیشن پھیلانے کی غرض سے مختلف سٹیک ہولڈرز پر مشتمل کسی نیٹ ورک میں اتنی ہم آہنگی نہیں دیکھی، اور اس نوعیت کا اتنا بڑا نیٹ ورک بھی اس سے قبل انہوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ گزشتہ سال اس نیٹ ورک کے بارے میں تحقیق سامنے لائے جانے کے باوجود اس نیٹ ورک نے اپنے مضمون کام کو جاری رکھا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نیٹ ورک کتنا مضبوط اور با اثر ہے۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسل سے کام کرنے والے ادارے EU ڈس انفو لیب نے گزشتہ سال بھی اسی نوعیت کے انکشافات کیے تھے، لیکن تازہ تحقیق میں یہ پتہ چلایا گیا ہے کہ سریواستو گروپ سے چلائے جانے والے پاکستان مخالف اس نیٹ ورک کی پہنچ کم از کم 116 ممالک اور 9 مختلف خطوں تک ہے۔ تحقیق کے مطابق یہ نیٹ ورک جنیوا میں پاکستان کے خلاف اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق اور برسلز میں یورپی پارلیمان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ اس سلسلے میں نیٹ ورک مشکوک یا جعلی NGO، 700 سے زائد جعلی میڈیا ادارے، فرضی شناخت اختیار کر کے یا دوسروں کی شناخت چرا کر، یا ایک کیس میں تو انسانی حقوق پر کام کرنے والی ایک انتہائی معتبر شخصیت کو زندہ کر کے اپنے مذموم مقاصد پورے کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس کے علاوہ اس نیٹ ورک کی حکمت عملی کا بڑا اہم جزو یہ ہے کہ میڈیا کے جعلی اداروں پر شائع ہونے والی خبروں کو انڈیا کی سب سے بڑی نیوز وائر ایجنسی ایشیا نیوز انٹرنیشنل یا ANI کے ذریعے معتبر ظاہر کرے اور اسے مزید آگے پھیلائے۔ EU ڈس انفو لیب کے مطابق اس تحقیق کی سب سے اہم بات اقوام متحدہ سے تسلیم شدہ 10 NGOs کا سریواستو گروپ سے براہ راست تعلق ثابت کر دینا تھی۔ اس کے علاوہ 550 سے زائد نیوز ویب سائٹس، متعدد مشکوک NGOs اور کئی غیر فعال ادارے اور تھنک ٹینکس بھی سریواستو گروپ سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں۔ اس تحقیق کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے کہ یہ نیٹ ورک بین الاقوامی سطح پر انڈین مفادات کے پھیلاؤ اور پاکستان کے خلاف مذموم مقاصد کے حصول کے لیے انتہائی زہریلا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ تحقیق کے مطابق سریواستو گروپ کے اس آپریشن کا آغاز سن 2005 کے آخر میں ہوا، جو کہ UNHCR کے قیام سے چند ماہ قبل تھا۔ محققین کو کمیشن ٹو اسٹڈی آرگنائزیشن آف پیس نامی NGOs کا نام بالخصوص کھٹکا، جس کا قیام سن 1930 میں ہوا تھا اور وہ 1975 سے غیر فعال تھی۔ اچنبے کی بات یہ تھی کہ تحقیق میں نظر آیا کہ اس ادارے کے ایک سابق چیئرمین پروفیسر لوئس وسوہن کا نام سن 2007 میں UNHCR کے ایک سیشن میں شرکت کرنے والوں کی فہرست میں شامل تھا، لیکن پروفیسر سوہن کا سن 2006 میں ہی انتقال ہو چکا تھا۔ اسی طرح 2011 میں واشنگٹن میں منعقد کی گئی ایک تقریب میں بھی ان کا نام بطور مہمان شامل تھا، اور وہ تقریب بھی سریواستو گروپ سے منسلک ایک ادارے نے ہی منعقد کروائی تھی۔ تحقیق میں اس بات کی مسلسل نشاندہی کی گئی کہ کئی ادارے اور NGOs، جن میں سے بہت سے اقوام متحدہ سے منظور شدہ ہیں، ان کا بظاہر جنوبی ایشیا یا سیاست یا انسانی حقوق سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن وہ متعدد بار اقوام متحدہ کے فورم پر پاکستان کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، اور تحقیق کے مطابق انہی اداروں میں سے واضح اکثریت سریواستو گروپ سے منسلک ہے۔ پھر گزشتہ سال مارچ میں ہونے والے ایک سیشن کے دوران یونائٹڈ نیشن سے تسلیم شدہ اور سریواستو گروپ سے منسلک ایک NGO گروپ نے اپنے مقررہ وقت پر تقریر کرنے کے لیے یوانا باراکووا نامی پاکستان مخالف تجزیہ کار کو جگہ دی، جن کا تعلق یورپین فاؤنڈیشن فار ساؤتھ ایشیا سے تھا، جو کہ اقوام متحدہ سے منظور نہیں ہے۔ واضح رہے کہ سن 2015 میں حکومت پاکستان کی شکایت پر اقوام متحدہ نے براعظم افریقہ سے تعلق رکھنے والی ایسی 2 NGOs کی منظور شدہ حیثیت ختم کر دی تھی، کیونکہ انہوں نے اقوام متحدہ کے فورم پر پاکستان کے خلاف بلا وجہ متنازع بیانات دیے تھے۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ ANI کے ذریعے EU کرونیکلز پر چلنے والی پاکستان مخالف خبروں اور مضامین کو شائع کر کے انڈیا میں دیگر میڈیا کے اداروں تک پہنچایا جا رہا ہے، اور ان خبروں کو ہلکا سا رد و بدل کر کے ان کو مزید سخت بنایا گیا۔ الیگزینڈر ایل فلپ کہتے ہیں کہ ANI کا کردار اس لیے انتہائی ضروری تھا کہ اس کی مدد سے انفلوئنس آپریشن پر سے شک کم کیا گیا اور ANI پر چلنے والی خبروں کے مصدقہ ہونے پر شکوک نہیں اٹھے۔
ANI ने हर वो प्रेस रिलीज, वीडियो और खबर चलाई जो पाकिस्तान को निशाना बनाती है और इन पर शाया होने वाला ये मवाद बगैर किसी सवाल के बड़े पैमाने पर इंडियन मीडिया की जीनत बनता चला गया, चाहे वो रिपब्लिक टीवी हो या बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर। इसी तरह गुज़िश्ता साल जिनेवा में श्रीवास्तव ग्रुप से मुंसलिक तंजीमों ने पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे किए, जिसके बारे में श्रीवास्तव ग्रुप से मुंसलिक फेक मीडिया इदारों ने खबरें चलाईं और वही खबरें और वीडियोज़ ANI के जरिए मजीद आगे तक पहुँचाई गई। इस तहकीक में पता चलता है कि जिनेवा में श्रीवास्तव ग्रुप से मुंसलिक इदारों की हिकमत अमली ये है कि UNHCR के दफ्तर के बाहर मुजाहरे करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत करके अपने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को आगे बढ़ाएं। इस हवाले से यूरोपीय पार्लियामान में ग्रीन पार्टी की नुमाइंदगी करने वाले डैनियल फ्रॉड कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन इस किस्म के ऑपरेशन के सामने गैर महफूज है। EU के पास कोई हिकमत अमली नहीं है और इससे निपटने के लिए ज़रूरी है कि खुद मुख्तार बॉडी बनाया जाए। EU के अपने इदारे इस सिलसिले में नाकाम हैं। यूरोपीय पार्लियामान से मुंसलिक ज़राए ने भी मौजूदा हिफाजती निज़ाम पर सवाल उठाया और इन्हें महज एक मजाक करार दिया और कहा कि यूरोपीय यूनियन और पार्लियामान की सारी तवज्जो रूस और चीन पर होती है और अब वक्त आ गया है कि यूरोप से बाहर दीगर ममालिक से चलाए जाने वाले इस नौइयत के ऑपरेशन पर भी गौर किया जाए। EU डिसइंफो लैब के अलेक्जेंडर एलेफिलिप ने इस नेटवर्क के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन के इक़दामात की रोशनी में कहा कि डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाने की ज़रूरत है। हमारे इदारों की सबसे बड़ी नाकामी ये होगी कि अगले साल भी हम इसी तरह की एक और रिपोर्ट शाया करें जो इसी नेटवर्क और इसमें मुलव्विस अफराद से मुतालिक हो। इसका सिर्फ यही मतलब हो सकता है कि यूरोपीय इदारों को बैरूनी मुदाखलत से कोई शिकायत नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।